آسٹریلیا میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنا اظہار کیا، کیا بولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میں نے اس کو فالس فلیگ قرار دے دیا. تو لوگوں نے جناب کہا کہ یہ تم ہر ایک ایسے واقعے کو فوراً فالس فلیگ کہہ دیتے ہو، تو یہ تمہارا جو ہے یہ تنگ نظری ہے اور یہ اور وہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں تو اس چیز کے اوپر 100% یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو مختلف ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں، یہ خود کش حملے، یہ بمبنگ اور یہ تمام اس قسم کی خرافات جو ہیں، یہ اصل میں دجالی نیٹ ورک جو ہے وہ یہ انجام دیتا ہے. تو مجھے تو اس کی پرواہ نہیں کہ خبر کیا آئی ہے، مجھے تو یہ اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دجال جو ہے وہ دھوکہ دے گا، فریب دے گا، لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے گا. جو وہ دن کہے گا کہ دن کو رات کہے گا، لوگ اس کو یقین کریں گے، رات کو دن کہے گا، اس قسم کی ساری باتیں. تو کنٹرول آف مائنڈ جو ہے یہی چیز تو ہے. تو کیونکہ میں پہلے سے اس بات سے واقف ہوں اور جانتا ہوں اور اپنے ذہن میں یہی چیز رکھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اللہ اکبر کا نام لے کے گلے کاٹنا اور بم مارنا، خود کش حملے کرنا، یہ سارے اور سارے دجالی نیٹ ورک کے ہی ایجنٹ اور انہی کی پلاننگ سے یہ ساری دنیا میں رونما ہوتے ہیں. جو کیا پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں جو کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ ریئل آپریشن ہوتا ہے، جس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلمہ کو مارا جائے. یا جیسے طالبان ہیں وہ خود کا حملہ بھیج دیتے ہیں، داعش ہے وہ اس طریقے، یہ تو اس میں تو کیجویلٹیز ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ. لیکن جو ویسٹ میں ہوتے ہیں وہ کم و بیش سارے ہی سارے یہ فالس فلیگ ہوتے ہیں. تو جناب عالی، یہ آسٹریلیا میں کیا ہوا، خدا کی قسم میں نے نہ اس کو نیوز کو دیکھا نہ کچھ. مجھے کسی نے بتایا آسٹریلیا میں بم کیا گولیاں ماری ہیں اور یہودیوں کو. میں نے نہ بی بی سی دیکھا نہ کوئی اور CNN وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اس آدمی کو میں نے کہا یقیناً اور یقیناً یہ ایک فالس فلیگ ہے. تو بہرحال اس وقت تو میں اور کہیں تھا، جب گھر آیا پھر کمپیوٹر وغیرہ کھولا تو دیکھا. تو ظاہر ہے کہ جو میرا اندیشہ تھا، جو میرا شک تھا، وہ میں نے چاند خدا کی قسم زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دیکھی، جی بھی نہیں کرتا، وقت بھی نہیں ہے اتنا. چاند ایک کلپس دیکھے تو میں نے کہا جو میرا دعویٰ تھا کہ یہ فالس فلیگ ہے، ایز اٹ از یہی چیز ہے اور دوسرا کوئی چیز نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذہنوں کو کنٹرول کرنا دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. دنیا میں اکثر لوگوں نے یہی یقین کر لیا کہ واقعی آسٹریلیا میں کوئی 2 باپ بیٹا ٹیررسٹ آئے تھے اور انہوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے. وہ تو اس کو کہتے ہیں اندھا دھند تلقید فالو کرنا کسی کو. دوسرے ممالک کی تو بات چھوڑیں، ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ تمام مادرچو صحافی، تمام ہسٹورین یا دانشور یا اینکر پرسن جو بھی ہیں، تجزیہ نگار، انہوں نے بھی فوراً یہی کہنا شروع کر دیا کہ جی وہاں پر شدت پسند مسلمانوں نے حملہ کر کے تو یہودیوں کو مار دیا، اور دیکھیے یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، فلانا ہو گیا. وہ ماتم کا جو ہے وہ شروع ہو گئے. اور یہ نہیں، یہ اس چیز کو فوکس نہیں کیا گیا کہ اس خبر کے پیچھے ٹیکنیکل جو بھی چیزیں ہیں وہ تو پہلے جان لیں. پہلے یہ تو جان لیں کہ یار یہ بندہ جنہوں نے مارا ہے یا جو بھی یہ خبر بتا رہے ہیں، ہم اس کو تو پہلے مطلب دیکھیں، پہلے سنیں کہ کیا مسئلہ ہے.
کیسے یہ واقعہ ہو گیا، اس کی ساری حالات و واقعات کو باریک بینی سے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اینکر پرسن یا صحافی وغیرہ، باریک بینی سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی رائے دینی چاہیے. لیکن ان ماچودوں نے کیا کیا ان گانڈوؤں نے کیا کیا، سب بھول گئے اوکے کہ اس واقعے کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، کون سے لوگ فائر کر رہے ہیں، کون لوگ مر گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کو سب نے نظر انداز کر کے بحث یہ چل گئی. آف کورس یہ سٹارٹ تو جو ہے یہ ہندوستان کے جو کیا بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اور افغان، ان لوگوں نے فوراً، افغانوں نے اور انڈیا کے لوگوں نے اس کو ٹیررزم پاکستان کے نام لگا دیا، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں دونوں، اور لہذا جناب وہ انہوں نے پورا پروپوگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف. یہ مطلب میں آج سے 10-15 سال پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں، اگر آپ میرے کہ افغانوں کو تو یہی ہے کہ ان کو اس سے غرض نہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں خوشحالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ان کا سب سے بڑا جو ہے یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو نابود کیا جائے، پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہٹایا جائے. یہی ان کی سوچ کا محور ہے یہی، اور اس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اسی لیے انہوں نے فوراً پاکستان بیشنگ شروع کر دی، اور یہ جی یہ ٹیررسٹ، اور انڈیا نے تو کی سو کی، انہوں نے بھی. تو باقی جو ہے بحث یہ شروع ہو گئی کہ وہ افغان ہے یا وہ پاکستانی ہے یا وہ ہندوستانی ہے. ارے بینچو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی نیشنلٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیررسٹ کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس قسم کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ پیسے کے لیے، اور پیسہ ان کے پاس بہت ہے، وہ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن انجام دینے میں پیش ہوتے ہیں. تو یہ وہ کوئی بھی کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے اوکے. اگر 25 کروڑ میں سے 2 آدمیوں نے اٹھ کے لٹ سے، اگر وہ پاکستانی بھی تھے تو اگر 2 آدمیوں نے اٹھ کے تو بندوق چلا دی اور یہ کر دیا، اگرچہ یہ واقعہ تو ہے فالس فلیگ، یہ سارا مصنوعی ہے، سارا کچھ جھوٹ ہے، لیکن لیٹ سے اگر ریئل لائف میں بھی ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا پاکستان ٹیررسٹ ہے. انڈین اور افغانوں نے پوری دنیا میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ پاکستانی ہیں ہی ٹیررسٹ. تو چلو بہرحال وہ شارٹ لیو ان کا بیانیہ رہا کہ پتہ چل گیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ افغانی ہے ہندوستانی ہے، وہ کیا. تو اس کا یہ زیر بحث نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے. بھئی یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ اس خبر کے پیچھے صداقت کتنی ہے. تو یہ چیز زیادہ اہم ہوتی ہے بنسبت کے ایک فضول سی بات کہ وہ پاکستانی. اور آج بھی بحث ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ بھول کے کہ یہ کیسے انجام ہوا، کیسے لوگ مرے، یا کیسے جو سٹوری بیان کی جا رہی ہے اس میں کتنے لوپ ہول ہیں، اس سب کو چھوڑ دیا. بس وہ نیشنلٹی کے پیچھے ٹائم ویسٹ ہو رہی ہے. تو ہاں جی یہ فالس فلیگ ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں جس کو ہیرو بھی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی کرائسس ایکٹر ہے، جن دونوں لوگوں کو فائرنگ کرنے والے وہ بھی ایک کرائسس ایکٹر ہیں، اور جو لوگ ارد گرد ہیں جو یہ سب کے سب ایک ہی نیٹ ورک سے وابستہ ہیں، نتھی ہیں، اور یہ ایک پورا اور پورا سٹیج کیا گیا ہوا ہے. تو اس کی ڈیٹیل تو چاند ایک میں نے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، میں نے ہارڈلی تھوڑے سے کلپ دیکھے ہیں، تھوڑے سے. تو اور اگر دیکھوں گا تو اور بھی پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں نے وہ بودر ہی نہیں کیا کہ باقی چیزیں دیکھوں. تو اب جیسا کیا 2000 یہ جو 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تھا، پہلی کلپ بھی میں نے دیکھی تو میں نے یہ یا خبر ملی تو مجھے پتا تھا یہ موساد اور حماس جو ہیں یہ ان کی مشترکہ کارروائی ہے اوکے. اور
جب میں نے اس کے کلپ دیکھے تو واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہاں یہ بلا شبہ ایک مزید ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے. وہ میری ویڈیوز آج بھی ہیں. میں نے یہی کہا تھا کہ اس کے بعد اب ہوگا کیا کہ یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کو، فلسطینی نہتوں کو کا قتل عام کریں گے، اور یہ آج تک ہو رہا ہے. تو ہر فالس، یہ تاریخ رہی ہے یار. یہ ماچوت قوم نہیں سمجھتی تو میں کیا کروں. تاریخ رہی ہے کہ جتنے فالس فلیگ ہوئے ہیں ان کا ہیویلی جو پے کیا ہے، پے بیک وہ مسلمانوں نے کیا ہے. تو ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، ہر امور طرح سے. تو لیکن لوگ ہمارے نہیں سمجھتے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جی جہاد ہو گیا آسٹریلیا کے اندر اور وہ ماچدکی ہو گئی اور یہ ہو گیا، آل دیٹ کریپ تھنگ. تو ہرگز اور ہرگز فالس فلیگ آپریشن جہاد کا حصہ کہنا یہ کفر ہے، کفر ہے. ماچودو جہاد تو ہوتا ہے فور دا سیک آف اللہ. اوکے. اور اللہ کب کہتا ہے کہ تم جو ہے بندوق اٹھا کے، اگرچہ اس میں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ ٹوٹل ایک ڈرامے بازی ہے، لیکن پھر بھی حقیقت میں بھی ہو تو اللہ تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو یہ جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھ لیا جو میں نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ حماس یہ ہوگا. آپ دیکھ لیں 1 لاکھ سے زیادہ بے گناہ فلسطینی نہتے مسلمان تو مارے گئے ہیں. امت کا نقصان ہوا نا. کچھ وابی کہہ رہے تھے کہ جی چلو وہ شہید ہو گیا اب جنت میں چلے جائیں گے. جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اپنا دفاع کرو. ہلاکت جو ہے اللہ کے نزدیک، اللہ تو کہتا ہے کہ جہاد کا بھی اعلان اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ آپ کے پاس کوئی وہ جدید فوج اور ہتھیار وغیرہ نہ ہوں. اب اللہ ہلاکت کو حرام قرار دے رہا ہے اور ادھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں چلو جو فلسطینی مر گئے ہیں وہاں پر بمبوں سے وہ جناب جنت میں تو جائیں گے نا. یعنی اللہ کی حکمت کو ہی یہ لوگ رد کر رہے ہیں. ان سے بڑا کافر اور کون ہو سکتا ہے؟ چلو تو یہاں یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ یقیناً اور یقیناً جب میں نے کہا تھا، اور میں نے تھوڑے سے وہ کیا بولتے ہیں حماس اور اسرائیل کا جو حملہ تھوڑے سے کلپ دیکھ کے میں نے وہ لگائے بھی تھے. آپ خود دیکھ لیں کہ وہ مصنوعی ہیں، وہ اسٹیج کیے ہوئے ہیں، ڈیزائن ہیں، ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب اس فلسطینیوں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ انٹر ہو گئے ہیں، کیا بولتے ہیں، اسرائیل کے علاقے میں، اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ کر لیا، یعنی وار زون میں چلے گئے ہیں. اب آپ امیجن کریں وار زون میں دنیا کی جدید ترین اور کیا سب سے زیادہ محفوظ بارڈر کے اوپر، جہاں ڈرون بھی ہیں، جہاں کیمرے بھی ہیں، جہاں ہر چیز ہے. اوکے ظاہر ان کو آنے دیا گیا. آپ امیجن کریں کہ اسی کلپس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ہینڈی کیپ آدمی جو لنگڑا کے چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسرائیل کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے. اگر کوئی حماس کا کوئی دیکھے اس کو تو اس کو کہے کہ بھئی تم ہینڈی کیپ آدمی ہو، تم یہاں کسی وقت بھی بم آ جائے گا، طیارے آ جائیں گے، ہم تو نکلے ہیں اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے، تم یہاں کیا کرنے آ گئے؟ تم تو چل بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے. ہمارے پیچھے دشمن آئے گا، ہم بھاگ بھی جائیں گے، سائڈ پر بھی ہو جائیں گے، تم تو خام خواہ ہلاکت کے کر رہے ہو. اگر حقیقی ہوتا تو، لیکن کیونکہ یہ اسٹیج کیا گیا تھا تو اسی لیے یہ، جس کو شک ہے وہ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے حماس کے بارے میں. تو بہرحال اس میں نے وہ چیزیں، وہ کلپ دکھائے ہوئے ہیں جو کہ
ایسے نہیں ہوتا کہ اتنے بندوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں، بلڈ کا ایک نشان نہیں ہے، اور کسی کے مرنے والے کی ٹانگیں بھی اٹھی ہوئی ہیں، کوئی ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے جو فضا میں، حالانکہ جو اس جب آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے زمین سے یا ٹانگ اٹھ جاتی ہے جسم کا کوئی حصہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ مردہ نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ اپنی باڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں اس میں اور بہت سارے میں نے نکات رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارا اور سارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ فرمایا ہوا ہے. ہم فراموش کر دیں، بھول جائیں تو ہماری اپنی غلطی ہے کہ کفار کی مدد کریں گے، کفار کے تحدی ہوں گے اور مسلمانوں کو ماریں گے. یہ ریزن بنے ہیں، یہ ریزن بنے ہیں، یہ ریزن بنے ہیں. جو 1 لاکھ فلسطینی مارے گئے ہیں، یہ ان کی وجہ سے مارے گئے ہیں کہ انہوں نے ساز باز کر کے حماس جو کہ ایک زائنسٹ کریشن ہے، بہرحال وہ تو بات پرانی ہو گئی. اب یہ نیا جو آسٹریلیا کا نکلا ہے، دیکھیے اس کو آپ دیکھیں. میں کلپ بائی کلپ، اگرچہ بہت سارے کلپ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں کیوں فالس فلیگ کہہ رہا ہوں یہ آپ خود دیکھ لیں. میں وہ فوٹویں لگا دیتا ہوں، کلپ نہیں لگا رہا. کلپ آپ جا کے خود دیکھیے گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. جی یہ آپ تصویر دیکھیں، ایک گاڑی ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، داعش کا جھنڈا لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور خبر کے مطابق کہ دونوں ٹیررسٹ جو ہیں وہ داعش سے امپریس سے، اس کی آئیڈیالوجی سے، اور داعش کے ممبر تھے. تو یہ اپنے گھر سے جو ہیں، جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ کوئی یہاں سے کوئی مجھے ایک آسٹریلیا والے نے بتایا، آئی ڈونٹ نو کہ یہ سچ ہے یا کیسے ہی، اس نے اندازے سے کہا تھا کہ یہ کوئی 12 میل کے ڈسٹینس کے اوپر ہے. تو خبر کے مطابق یہ اپنے گھر سے فلیگ لگا کے داعش کا، تو سینسٹیو ایریا جو کہ جہاں یہ کیا بولتے ہیں، یہ ساحل سمندر بیچ جو ہے، وہاں وہ کوئی پورش ایریا ہے اور وہاں زیادہ تر یہودی رہتے ہیں، اور یہودیوں کا کوئی تہوار تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا گیا ہوا تھا. تو اب 12 میل کے فاصلے سے اگر یہ گاڑی سے نکلے ہیں، یہ جھنڈا لگا کے دن کی روشنی میں، پاکستان جیسے ملک میں بھی، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں بھی اگر ایسی گاڑی گزرے گی تو اتھارٹیز جو ہیں وہ فوراً الرٹ ہو جائیں گی اور اس گاڑی کو مطلب روک لیں گے. یہ کیا ہے جی، تحقیق شروع ہو جائے گی. تو آسٹریلیا جہاں آلریڈی یہودیوں نے کہا کہ یہاں کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو وہ جناب یہودیوں کے خاص دن، تو یہ گاڑی جو ہے سڈنی میں روز روشن جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو مجھے کوئی بتایا جائے، یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ کوئی کیا کہتے ہیں، جاہل نو، یہ کوئی ذہنی مریض لوگ ہیں جو ٹیررزم کرنے سے پہلے ہی جھنڈا لگا کے اپنی علامت بتا رہے ہیں کہ جناب ہم جا رہے ہیں، اب تاڑی خیر نہیں. کوئی بھی ٹیررسٹ کبھی بھی اس قسم کا، جو حقیقی ٹیررسٹ ہوتے ہیں، کرائسس ایکٹر اور بات ہے، یہ کرائسس ایکٹر ہے مادر چوت، تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتا، ایسے پلان نہیں کرتا، یہ ہوتے ہی نہیں ہے. یعنی پہلے ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دینا. تو یہ صرف اور صرف موساد کی اور کیا بولتے ہیں یہ جو ایجنسی ہے آسٹریلیا کی، وہ ان کا جو منصوبہ بندی ہے، یہ ایک بہت ہی گھٹیا منصوبہ بندی ہے. پاگلوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ بتا رہے ہیں جی وہ اپنے گھر سے فلیگ لگا کے اور چلے. آگے اس کا دوسرا پارٹ بھی سنیں.
خبر کے مطابق جیسے ہی داعش کی گاڑی میں یعنی داعش کے جھنڈے والی گاڑی پہ بیٹھ کے دو دہشت گرد آئے تو ایک روڈ جو نشاندہی کر رہے ہیں کیمپ بل پریڈ یہ اس کا نام ہے غالباً، تو وہاں آ کے جیسے ہی یہ گاڑی کے سے نکلے ہیں تو ایک کپل جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، تو انہوں نے ان کو کنٹرول قابو کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اندر جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جامنی رنگ کی ایک شرٹ پہنا ہوا بندہ ہے اور کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی، اور آس پاس وہ بس اسٹاپ کے پاس لوگ کھڑے ہیں جو ظاہر ہے سارے کرائسس ایکٹر ہیں، وہ فکسڈ ہوتا ہے یہ۔ تو خبر کے مطابق جیسے ہی دو راہگیروں نے بڑا ہیروئزم دکھانے کی کوشش کی تو دونوں ٹیررسٹوں نے ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، اور ایک ٹیررسٹ یہاں یا ایک شہری جو ہے جو ہیروئزم دکھا رہا تھا، بہادری دکھا رہا تھا، وہ جناب آپ جامنی شرٹ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے پیچھے کہ اس کو مار کے تو یہاں انہوں نے گرا دیا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر انٹر ہو گئے ہیں شوٹنگ کرنے والے ایک وہ جو برج سا ہے اس کے اوپر، یہ آپ دیکھیں۔ اگلا جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ جس کپل کو جو ہیروئزم دکھانے والے تھے ان کو ٹیررسٹوں نے آن سپاٹ فائرنگ کر کے مار دیا، انجیکشن دے کے نہیں مارا، گلا گونٹ کے نہیں مارا گولیاں چلا کر چھلنی کر دیا اور ان کو مار کے پھر آگے اپنا مشن انجام دینے کے لیے یہودیوں کو مارنے کے لیے برج پر آگے، رائٹ؟ اور یہی خبر ہے نا۔ تو یہ دیکھیں جناب علی وہ جیسے لیلا مجنو کی ملاپ ہو رہا ہے، وہ کپل کو اس طرح ایک دوسرے پر لٹا دیا ہوا ہے۔ پہلے اس سے پچھلے کلپ میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو گرا ہے گاڑی کے پیچھے، وہاں شوٹ کیا گیا اس کو، اور پھر اب جو فوٹو دکھا رہے ہیں کہ وہ سڑک کے جو فٹ پاتھ ہوتا ہے وہاں اس کی لاش گری ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وائف کی بھی لاش آئی ہوئی ہے، گولیاں ماری گئی ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو خون کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ٹیررسٹوں نے ان کو انجیکٹ کیا یا ان کا گلا دبا کے ان کو مار دیا، گولی نہیں۔ جب گولی لگتی ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، جسم سے فوارہ نکلتا ہے خون کا جو ارد گرد سارا پھیل جاتا ہے۔ یہاں دو لاشیں ہیں، بیسیکلی تو 4 لاشیں ہیں یا 4.5 لاشیں ہیں جن کو کہہ رہے ہیں کہ گولی لگی ہے، اور وہ جناب آپ دیکھ لیں کسی بھی اینگل سے دیکھیں ایک قطرہ خون تک نہیں دکھایا انہوں نے، حرامزادوں نے۔ کوئی رنگ پھینک دیتے یار، اوکے، وہ اجلت میں یہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب خبر کے مطابق گاڑی کے پیچھے ان کو شوٹ کیا گیا، اب ان کو اٹھا کے جناب پھر انہوں نے، یا یہ خبر ہوتی کہ جناب کیونکہ وہ دونوں کپل جو تھے وہ بڑے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ٹیررسٹوں نے کہا کہ ان کا انجام بھی ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، وہاں سے اٹھا کے وہ ایک دوسرے کو اس کے اوپر لٹا کر تو جناب وہ آگے مشن انجام دینے کے لیے چلے گئے یا تو یہ کہتے نا۔ تو یہ بنیادی چیز اس میں کیا ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں، گولی لگے تو خون نکلتا ہے، یہ ایک قدرتی ایک عمل ہے، اوکے؟ جسم کے آر پار گولی گزرتی ہے اور بہت زیادہ خون نکلتا ہے، کیا کوئی اس سے اختلاف کوئی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پورا ایریا جو ہے بلڈ سے کور ہونا چاہیے تھا، اور جیسے وہ نہر بہتی ہے کیونکہ نئی باڈی ہے اس میں سے، تو 2 لاشوں میں سے زیادہ خون نکلنا چاہیے، اور ایک لاش وہاں اس کے باپ کی دکھا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے شدید زخمی ہوا ہے،
उनका भी आप एक ड्रॉप खून नहीं देख सकते। तो इसलिए हाँ, फिर ये गाड़ी के ऊपर भी मैंने, ये जिस गाड़ी में है उसके ऊपर भी पीले रंग का एरो लगाया हुआ है मैंने कि ये वो दाश के झंडे वाली गाड़ी है, और उसमें 2 लाशें हैं, आप देख सकते हैं उसके साथ में एक कपल की। तो आगे वो मैंने जर्द हाशिए में किया हुआ है, क्या बोलते हैं, बाप और बेटा, बकौल इनके कि बेटा शदीद ज़ख्मी है गोलियां लगने से और बाप मर गया हुआ है ये, लेकिन यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है कि यहाँ कोई गोली लगने से कोई आदमी गिरा हुआ है, बस गिरे हुए हैं, खून का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ जो कपल का दिखाया गया है वो भी मैंने एक नस्वारी रंग के जो एरो सा बना के लोग देख सकें। अब जो लोग इसको सही वाक़या मानते हैं तो फिर वो ये बयानियाँ दें कि इनको ऐसी गोलियां मारी गई थी जो इनको जान से भी मार दें और खून भी ना निकले, तब तो कोई बात बनती है। ये तस्वीर जो है आप जो देख रहे हैं, इसका जो वीडियो क्लिप है उसके मुताबिक ये है कि दोनों बाप बेटा फायरिंग कर रहे हैं और अचानक उसका बाप को गोली लगी और वो मर गया। अगेन कोई ब्लड नहीं, और कहाँ से गोली आई खुदा बेहतर जानता है, कैसे उसको लगी मुझे भी पता नहीं है, पुलिस कहाँ थी, नोबॉडी नोज। और लुत्फ की बात यह है कि जब ये एक बेटा जो है वो ज़ख्मी हो गया, बाप मर गया, फायरिंग सबसे पहले जो उस जगह पर अप्रोच कर रहे हैं, आप वीडियो में देख लें, जो जा रहे हैं उसमें वो नहत्ते शहरी हैं जिनके निकरें पहनी हुई हैं, और जनाब वो ऐसे मटर गश्त करके उस मुकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर अभी फायरिंग हुई है, जैसे वो बागे जना की सैर करने के लिए गए हों। और पुलिस बकौल जिसने मारा है पुलिस ने, वो वहाँ नहीं पहुँच रही, जो सिविलियंस हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। जहाँ फायरिंग वगैरह तशद्दुद का, वैसे ही लोग नहीं जाते, इसके इर्द गिर्द साइड पर हो जाते हैं, ओके, कि टेररिस्ट टैक्टिक्स भी होते हैं, ख़ुद को मुर्दा ज़ाहिर करो, जैसे कोई पास है उसको गोली भी मार दो फिर उसके बावजूद वो लोग जो हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, टेररिस्ट उस मुकाम के ऊपर जहाँ से फायरिंग हो रही है। 1-2 मिनट पहले पुरतशद्दुद वाक़या हुआ है, और वो विदाउट एनी फियर वो ऐसे चहलकदमी करते हुए वहाँ जा रहे हैं, और पुलिस बाद में आ रही है। पुलिस जो मारने वाली है, क्या पुलिस के पास लाउड स्पीकर नहीं है, पुलिस के पास कंट्रोल नहीं है कि वो कहें हर एक को कि भाई कीप अवे फ्रॉम द क्राइम सीन? नो। आप वो देखिए, और वो बिल्कुल कॉमेडी सीन ही लगता है कि यार वो जो सिविलियंस हैं वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर, जिनके हाथ में कोई बंदूक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे जा रहे हैं वहाँ पर। किसके लिए जा रहे हैं? उनको क्या पता कि उनको तो पता ही नहीं है कि बंदे मर गए हैं या जिंदा हैं। तो क्राइम सीन पे वो कैसे, कोई भी रिस्क, ज़ाहिर है ये सारा ड्रामा था, कैसे होता नहीं है। नो, अगर कोई कर सकता है तो मुझे बताए। खैर, जो यहाँ एक और मसले के ऊपर बहुत गौर कर रहे हैं, अगर आप इसका क्लिप देखें तो बेटा जो है वो फायरिंग ही कर रहा है, और उसने जो बाप उसका, अगर उसका वाकई बाप होता, एक फितरती सी बात होती है कि यार एक बाप जो है और वाकई उसको गोली लगी होती, वाकई अगर ये फॉल्स फ्लैग ना होता तो फितरती सी बात है कि बाप को गोली लगी है और बेटा उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, देख भी नहीं रहा, फायरिंग रोक के सिर्फ ये भी नहीं देख रहा कि यार ये बंदा मेरा बाप को गोली लगी है, जिंदा मर गया है। ये तो एक फितरती सी बात होती है। ये तो बाप का रिश्ता बता रहे हैं ना। अगर कोई दोस्त साथी, कोई कॉमरेड भी हो, तो दूसरे को अगर गोली लग जाए तो उसकी तवज्जो जो है अपने ज़ख्मी या अपने गोली लगने वाले साथी की तरफ हो जाती है। वो कोशिश करता है उसको रिवाइवल करने की, उसको देखता है, उसको फितरती सी बात है। लेकिन आप इसका वीडियो देखें, वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और रिश्ता क्या है बाप का। खुदारा ज़रूर इस वीडियो क्लिप को देखें। तो जनाब आली,
بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکمل فالس فلیگ ہے، یہ ایک ڈرامے بازی ہے. جو مادر چود اس کو ایز اٹ از سمجھ رہے ہیں وہ دجالی کتے ہیں، یا وہ ٹوٹل جو ہے ان کے اوپر وہ ان کا ذہن قابو کر لیا گیا ہوا ہے کہ وہ ایسے واقعات کو ایسے ہی سمجھیں جیسا دجالی نیٹ ورک چاہتا ہے، اور یہی قیامت کی نشانیاں ہیں. جی یہ تصویر جو ہے یہ جس کلپ سے میں نے لی ہے اس کے میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو سرخ دائرے میں نے نشان لگایا ہے یہ ایک ٹیررسٹ ہے جو غالباً اس کا باپ ہے، ہاتھ میں بندوق پکڑ کے. تو ویڈیو کلپ میں یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے اور بظاہر کے لوگوں کو مار رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، ٹیررزم کر رہا ہے. تو اس سے 4-5 قدم کے فاصلے کے اوپر 2 سویلین جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں. اوکے کہ یہ اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے، لیکن نہ تو ان کے اندر کوئی فیئر نظر آ رہا ہے، نہ ہی وہ کرائم سین سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہی فطرتی سی بات ہے. فطرتی جب فائرنگ وغیرہ ایسے واقعات ہو رہے ہوں تو آدمی کے پاس 2-3 آپشن ہی ہوتی ہیں. وہ یہی ہے کہ یا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یا پھر وہ کوئی کور لے لیتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو زمین پر لٹا دیتے ہیں. فیئر جو ہے وہ تو مطلب گن کا فائرنگ کا تو ہوتا ہے، اور انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ ایسے صورتحال میں آدمی اس جائے وقوع پہ جہاں کرائم ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور نہتے لوگ مر رہے ہیں تو وہاں پر تو کسی کو بھی وہ ٹارگٹ بنا کے تو گولی مارتا ہے. لیکن یہ 2 صاحب کھڑے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، کوئی فیئر نہیں، کوئی اپنے آپ کو نہ بھاگ رہے ہیں نہ چھپا رہے ہیں. اور فاصلہ کیا ہے، چند 1 قدم کا ہے تو آسانی سے ان کو وہ مار سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارا ڈرامے بازی ہے، ایسا حقیقی لائف میں نہیں ہوتا. تو یہ ساحل سمندر پر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ فالس فلیگ ہے. ہمیں بھول جانا چاہیے کہ اس میں کون سے نیشنل انوالو ہے، کنڈیم کرنا چاہیے. کشمیر میں جو فالس فلیگ کیا تھا انہوں نے تو ساری قوم نے وداؤٹ نوئنگ اینی ڈیٹیل کہا تھا یہ فالس فلیگ ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں فالس فلیگ کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی اس کو فالس فلیگ نہیں کہہ رہا. اس کی بحث کیا ہے کہ یہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے یا انڈین ہے. پتہ نہیں کیسے یہ قوم سمجھے گی. جی ایک کلپ میں جو ویڈیو کلپ میں دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ صاحب ہیں یہ اس ڈائریکشن پہ جو ہے وہ فائر کرتے جا رہے ہیں پورا. اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو یہ میں نے یہ سارا ایریا زرد حاشیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں ایک بھی بندہ نہیں ہے، لیکن یہ یہاں مسلسل اس ڈائریکشن میں گولی مار رہا ہے. کس کو مار رہا ہے یار؟ آپ اندازہ لگائیں، جس طرف کوئی بندہ دور دراز نظر نہیں آ رہا، ایک وہاں ٹرک کھڑا ہے اور کوئی بجلی کا کھمبا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ وہاں پر مسلسل اور باپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا جس کو ابھی ابھی گولی لگی ہے. یہ جناب کووں کو یا چڑیوں کو اگر ہنٹ کر رہا ہے تو یہ بولو، پھر یہ تو نہ کہو کہ اس نے یہودیوں کو مار دیا. ہاں، یا یہ بولو کہ یہودی جو ہے وہ پرندوں کی شکل میں ادھر آ رہے تھے تو اس نے ان کو فائرنگ. یعنی یہاں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 10-15 بار یہاں فائر کر رہا ہے. اچھا، پھر وہ پنجابی فلموں میں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ دکھاتے تھے کہ جو ہیرو ہے یا ولن ہے وہ اس کے اوپر کوئی فائر ہو رہا ہے تو وہ جیسے کرکٹ میں باؤنسر کو ڈک کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے ڈک کرتے ہیں. یعنی ڈک تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی طرف آ رہی ہے. گولی تو نظر بھی نہیں آتی کہ وہ آپ کی طرف آ رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے ڈک کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی یہ جو ٹیررسٹ صاحب ہیں یہ
बार बार डक कर रहे हैं कि गोली ऊपर से गुजर रही है उसके, या इसका मतलब यह है कि उसको गोली नज़र आ रही है। इतनी वेबसाइट इसकी, इतनी आई साइट दुरुस्त है कि गोली अपनी तरफ आ रही है और उसको वो डक करके, उसको भी कई बार, दर्जनों बार वो डक कर रहा है। तो गोली तो चलती है तो वो नज़र नहीं आती कि ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, लेकिन ये सब डक कर रहे हैं कि इनको नज़र आ रही है गोली। तो बहरहाल क्योंकि ये सारा और सारा एक मुकम्मल तौर पे नाकस मनसूबाबंदी के तहत एक फ़ॉल्स फ्लैग रचाया गया है, तो ये मैं इसकी चांद एक, और जिसको भी कोई है तो वो ज़रूर इन क्लिप्स को जाकर देखे, तो वो ख़ुद ही समझ जाएगा कि ये असल ड्रामा क्या हो रहा है। खबर के मुताबिक यहूदी लोग जो हैं वो साहिल समुंदर पर जो है वो वहाँ कोई अपना मजहबी त्यौहार मना रहे थे, और फिर दो दहशतगर्द आए और उन्होंने वहाँ उनके 10-12 आदमियों को फायरिंग करके मार दिया। तो आपको ये गूगल मैप से मैंने लिया है, ये जहाँ क्रॉस लगाया हुआ है ये वो पॉइंट है, वो ब्रिज है जहाँ दो दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 12 लोगों को मार दिया। उसके नज़दीक तरीन, अब मसला ये है कि वो फंक्शन कहाँ हो रहा था, बीच के ऊपर या जो बीच के बिल्कुल साथ आर्चर पार्क जो मैंने सुर्ख दायरे में उसको दिखाया, ये सारा जो ग्रीनरी आपको घास नज़र आ रहा है ये आर्चर पार्क का हिस्सा है, और इससे आगे जो है वो बीच का इलाका शुरू हो जाता है। तो उसको भी मैं बता रहा हूँ बाद में। देखिए, और यहाँ पीले रंग में मैंने जो पॉइंट आउट किया, ये गालिबन वो प्लेस है जहाँ पर एक सीरियन क्राइसिस एक्टर ने टेररिस्ट को काबू किया, और जो भी कुछ है देखा आपने। तो ये नक्शा दिखाने का मतलब ये है कि कहाँ गैदरिंग थी, कहाँ उनका फंक्शन था। अगर आर्चर पार्क के ऊपर था तो जो इसकी ओरिजिनल जो उस वकूए के ऊपर फ़ोटो ली गई हुई है वो भी मैं आगे दिखा रहा हूँ, आप देख लें कि टोटल किसी किस्म का अगर गैदरिंग यहाँ थी उन लोगों की, तो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई ना लाश है, ना कोई ऐसे साइन हैं कि यहाँ कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ हो, लोग मरे हों, खून खराबा हुआ हो, कतन नहीं है। ये उस वक्त का है, ये जो लाइव वो क्या बोलते हैं वीडियो क्लिप से मैंने वो लिया हुआ है। तो यहाँ कोई टेररिस्ट एक्ट का कोई नामो निशान, कोई हल्का सा भी ज़ाहिर नहीं हो रहा। तो इनका हदफ क्या था, कहाँ थे वो लोग? अगर ये कहा जाए कि वो बीच पे थे तो मैं उसकी भी बाद में आपको दिखाता हूँ। अभी ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गूगल मैप की है और एक उसकी जो वाक़या हुआ है उसकी जो वीडियो क्लिप है, वहाँ से मैंने इसको सेव करके तो ये लगा रहा हूँ। कोई चीज़ आपको ऐसा आसार नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ कोई कत्ल गारत हुई हो, गोली चली हो, ये बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ कोई स्पॉट ऐसा नहीं जिसको देख के कहा जा सके कि यहाँ गैदरिंग थी और उन्होंने फायर करके लोगों को मार दिया। कोई ज़ख्मी हालत में यहाँ गिरा हुआ है, कोई मर के गिरा हुआ है, कोई खून के धब्बे हैं, कोई डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अब हमें ये बावर करना पड़ेगा कि असल में जो जो गैदरिंग थी वो यहाँ नहीं थी, किसी और जगह पर थी, राइट। अब हम उसका भी देखते हैं। जी, मैंने ये यहाँ पर जो है गूगल मैप से ये निशान लगाया है। ये दो जगह पर रेड स्पॉट्स हैं और एक ब्लैक एरो का निशान भी मैंने तीर का निशान बनाया है। ये ब्रिज है जहाँ से बताया जाता है या दिखाया जाता है कि दो टेररिस्टों ने हमला किया। और एक और आप देख सकते हैं कि सुर्ख रंग का स्पॉट है जहाँ पर
یہ ہے کہ وہ جو سیرین ہیرو تھا اس نے یہاں بہادری دکھا کے تو ایک کو قابو کیا، اور بیٹا جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے جب دیکھ رہا ہے کہ باپ کی زندگی خطرے میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کے اس سے بندوق چھین لی ہے، اور ایک اور دوسرا آدمی بھی آ رہا ہے۔ فطرتی سی بات ہے کہ اگر وہ واقعی اس کا باپ تھا یا یہ سکرپٹ میں نہیں ہے تھا، یہ حقیقی واقعہ تھا، تو وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے، باپ تو ایسے واک کر کے جا رہا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے جب گن چھن گئی ہے، تو وہ ضرور اور ضرور وہ پاس جا کے باپ کو ریسکیو کرتا، اور جس نے گن چھینی ہے اس کے اوپر فائر کرتا، اور ایک اور بوڑھا سا آدمی جو ہے وہ اس کو آ کے پتہ نہیں جوتی مارنے کی کوشش کر رہا ہے کیا، اس کو بھی شوٹ کرتا۔ لیکن وہ دور سے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ دور سے کہہ رہا ہے رن رن ڈیڈ رن رن ڈیڈ رن، دیٹس آل۔ تو ایسا جو ہے بڑا غیر فطرتی سا ہے۔ اس کا باپ ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ جو سیرین جو ہے اس کے پاس گن ہے، وہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے، وہ پولیس کا آدمی ہے، ٹرینڈ ہے، ٹیررسٹ ہے، میرے باپ کو کہیں مار نہ دے۔ اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے اور ایک بوڑھا سا ایک اور آدمی بھی ہے جو چپل مار رہا ہے۔ تو وہ فطرتی سی بات ہے کہ وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اپروچ کرے گا ٹورڈز یہ جو جہاں واقعہ ہو رہا ہے، لیکن وہ وہیں سے کھڑا ہو کے دور دور سے کہہ رہا رن بابا رن رن ڈیڈ رن، سارا ڈرامہ۔ خیر، تو مسئلہ یہ ہے کہ آرچر پارک میں تو کوئی، آپ کو میں نے جیسے بتا دیا، اور بھی ویڈیو کلپس آپ دیکھیں گے تو آرچر پارک میں کوئی آثار نہیں ہے ڈسٹرکشن کے یا خون خرابے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدف تھا کہ کہاں مارنا ہے لوگوں کو، وہ گیدرنگ جو تھی وہ بیچ پہ تھی، اور یہاں سے جہاں سے یہ فائرنگ کر رہے ہیں اور بیچ کا ڈسٹینس جو ہے، پہلے وہ اگر واک کرتے ہوئے جائے جو شارٹ کٹ راستہ بنتا ہے تو وہ 6 منٹ میں وہاں بیچ پہ بھی نہیں بلکہ کوئین الزبتھ ڈرائیو جو بیچ کے بالکل ساتھ ایک روڈ بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہاں پر پہنچیں گے، اور یہاں سے 450 میٹر کا ڈسٹینس ہے، اور ارد گرد سارے جو ہیں درخت ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، اگر آپ وہ ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے تو آگے کوئین الزبتھ روڈ سے بھی آگے پھر 50 میٹر سمجھ لیں، 60 میٹر سمجھ لیں، مزید فاصلہ طے کر کے تو بیچ شروع ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کو بقول ان کے مارا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سے ان کے پاس ایسے کیلیبر کے ویپن تھے جو کہ ریچ ان کی عموماً تو 500 کلنگ رینج ہوتی ہے بلٹ کی، 500 میٹر، تو یہ 500 میٹر سے تو زیادہ بن رہا ہے، لیکن لیٹس آئی ڈونٹ نو کہ ویپن کون سا تھا ان کے پاس۔ لیٹس سے اگر ان کی 1000 میٹر بھی کلنگ رینج ہو ان بلٹس کی، تو یہاں سے کھڑے ہو کر کتنے فاصلے پہ، 500-600 میٹر کے فاصلے کے اوپر جو آپ کا ٹارگٹ ہے، اگر آپ یہاں آپ کے پاس کوئی دور مار کرنے والا ویپن، ہیوی ویپن بھی ہو، تو آپ جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں وہاں سے تو آپ یہ بیچ کے اوپر جو ہے فائرنگ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ارد گرد تو سارے درخت ہیں، آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اوکے، تو یہ کس کے اوپر فائر کر رہے ہیں، کن کو مار رہے ہیں، یہ تو کلیئر ہونا چاہیے نا۔ اوکے، اور پھر یہاں مکمل طور پہ مزید اگر تحقیق کی جائے، میں تو ویسے کیا بولتے ہیں سرسری سی میں نے کی ہے، کوئی اتنی کھب کے تو میں نے نہیں کی، لیکن سرسری سے چاند ایک دیکھ کے تو میں نے نکالا ہے، تو اس میں نے بہت سارے فالٹس جو ہیں وہ بتا دیے ہیں، جو بتا رہے ہیں وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں تھے، یہ کوئی بہنچود پاگل لوگ تھے جو کیا بولتے ہیں داعش کا جھنڈا لگا کے اور وہاں پہنچ رہے ہیں، اور
जिनको भी मार रहे हैं वहाँ से ब्लड शर्ट, वो मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ब्लड का नामो निशान नहीं है। तो इस तरीके से एक और भी आप देख सकते हैं तस्वीर जो मैंने लगाई है कि वो एक्चुअली वीडियो क्लिप है, उसमें देख सकते हैं कि बीच से जो है सैकड़ों औरतें और मर्द भाग के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि उनके ऊपर फायरिंग हो रही है और ये वहाँ से भाग के तो जान बचा रहे हैं। तो क्लिप आप ढूंढ के देख सकते हैं, जिसको भी कोई चीज़ों के ऊपर हो तो ज़रूर तहकीक करे। मैंने तो सरसरी शायद ये देख के तो फिर मैंने कहा कि मैं ये चीज़ें लगा दूं, तो जिसमें अगेन जिस पॉइंट से ये खड़े, जिस ब्रिज पे खड़े हैं वहाँ पर बीच का फासला भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो एमिंग करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो सारा एरिया दरख्तों से कवर है। ओके, और फासला भी इतना ज़्यादा है कि वहाँ आप एमिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, या तो ब्रस्ट मारते जाए अंधाधुंध, वो और बात है, लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो एम ले के मार रहे हैं। और अगेन देखिए, अगर ये ब्रिज पे खड़े हैं और इसका जो है बीच के ऊपर या इवन आर्चर पार्क में भी वो क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा कोई 2-3 मीटर जो है वो बलाई ऊपर बना हुआ है ब्रिज, तो इसलिए बैरल का रुख भी नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से बीच को हिट कोई करके दिखाए प्रैक्टिकली तो माना जाए, ये तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, और वो आंख बंद करके निशाने लेके मारे हैं, किसको मार रहे हैं भाई। तो ये सारी बहुत सारी टेक्निकल और भी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन खुदारा जब तक हम ये क्या बोलते हैं दज्जाल के नेटवर्क के तरीक़ाकार को नहीं समझेंगे, हमें कभी भी स्याह सफ़ेद सच और झूठ का मालूम नहीं हो सकेगा। लोग जो हैं वो माचो दकी करने आ जाते हैं, व्लॉग्स बना देते हैं, ये हो गया वो हो गया, टेररिस्ट हिंदुस्तानी था वो जश्न मनाए जा रहे हैं, टेररिस्ट पाकिस्तानी था वो काबुल में और दिल्ली में चरागा हो रहा है कि चलो पाकिस्तानी टेररिस्ट निकले, और यहाँ जलालाबाद का बताया जा रहा है कि टेररिस्ट जलालाबाद का, तो यहाँ चरागा शुरू हो गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई। आप वो जो वाक़या हुआ है उसके टेक्निकल चीज़ें जो है वो तो देखो, ये पॉसिबल नहीं है, और ये सब झूठ है, ये मुकम्मल तौर पे फॉल्स फ्लैग है, और इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को तहकीक करने की ज़रूरत है। दीन में तो ये है कि काफिर की सच्ची बात के ऊपर भी फौरी यकीन ना करो, पहले तहकीक करो। और यहाँ बदतरीन काफिर जो दज्जाली काफिर है, उसकी बात के ऊपर ऐसे ही यकीन किया जा रहा है जैसे माज़अल्लाह कुरान का हर्फ हो। तो आप चीज़ों को जो है एनालिसिस करें तो आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। फिर जिस आदमी ने हमास की और मुसाद की इश्तराक से जो 7 अक्टूबर का हुआ था, वो भी मैंने कहा था कि इसका नतीजा क्या होगा, वो गज़ा को तबाह कर देंगे, लाखों लोगों को मार देंगे, और एज इट इज़ हुआ। ओके, और अगेन एंड अगेन फिर भी लोग कहते थे गज़ा में जंग हो रही है, जंग कैसे हो रही है, ये भी झूठ है। जंग तो वो होती है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुई, फ्लाई उधर से भी हुए, रॉकेट इधर से भी आए, या जंग हो रही है यूक्रेन में, दोनों तरफ से मिसाइल भी चल रहे हैं, दोनों एयरफोर्स भी हैं, टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, तो जंग तो नहीं थी ना है। ये वन साइडेड एग्रेशन को जंग कहते रहे हैं, और मैं कहता रहा हूँ कि ये तो नहत्ते शहरियों को मारने का एक जबर है। यहाँ माचुदकी कर रहे हैं जी, वॉर इन गज़ा, स्टॉप वॉर इन गज़ा, वो तो वन साइडेड है, और वन साइडेड जो भी कार्रवाई होती है उसको एग्रेशन कहते हैं, वॉर नहीं कहते। तो वॉर होगी, हाँ वॉर हुई थी 67 में, 73 में, तो ये वॉर्स थी जहाँ दोनों तरफ से एयरफोर्स भी थी दोनों तरफ, और वो कहते हैं कि जी हम उनको गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। किसको? हमास को। भाई किसका गैर मुसल्लह क्या करोगे, उनके पास कोई टैंक नहीं है, उनके पास कोई
کیا بولتے ہیں طیارے نہیں ہیں، کوئی ڈرون میزائل نہیں ہے، کوئی اس قسم کی کوئی ایٹم بم نہیں ہے، اس کو کیا غیر مسلح کرو گے؟ لائٹ ویپن سے، کلشنیکوف سے یا راکٹ لانچر سے تو اسرائیل جیسی اسٹیٹ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. تو اسی لیے بہت ساری اب ہوگا کیا اگر یہ پروف، اگر یہ بتا دیا جائے کہ ہندوستان کے وہ شہری تھے تو بس اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں. مودی جو ہے وہ ہر قسم کا فساد بنا کر ساری دنیا کو بتائے گا جی ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہیں ہی ٹیررسٹ، اور میں جو اگر ان کے کیا کہتے ہیں قتل عام کر رہا ہوں مسلمانوں کا تو میں ٹیررسٹوں کے خلاف جنگ کر رہا ہوں. اس کا یہی ہوگا، ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ وہابی نیٹ ورک، یہودی نیٹ ورک، قادیانی نیٹ ورک، یہ سب کے سب مل کے فالس فلیگ کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ مار ان کو پڑتی ہے، اور پھر شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، نسل در نسل ختم کر دیتے ہیں ان کی فلسطینی بیچاروں کی. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ نہیں سمجھتے. میں تو حیران ہوں ایسی قوم کو. یہ جمعہ 4 دن کی بات ہے کہ سارے یہ سارے مادر چوت جو ہے طالبان کو اپنا سب کچھ کہہ رہے تھے. آج طالبان نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا. قوم کو اب پتہ چلا ہے، جبکہ میں 10-15 سال سے یہی بتا رہا تھا کہ یہ ورس اینمی ہیں پاکستان کے، اور یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بہرحال تو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس فالس فلیگ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہندوستان کے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھ کے مار دیا جائے، جیلوں میں کر دیا جائے، اور بہت سارا ظلم کریں گے یہ. تو پھر وہی ماں چودکی ہے کہ وہ جنرل عاصم ہے یا وہ ماں چود، یعنی پاکستان دنیا کی کیا کہنا چاہیے، سوری ٹو سے بٹ آئی مسٹ یوز دس ورڈ، بونڈی ایٹمی طاقت ہے کہ طالبان آگے مار رہے ہیں اور یہ گانڈو جو ہے مار کھا رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی ایٹمی قوت نہیں ہے جو کہ ایک ملیشیا سے جو ہے اس طریقے سے مار کھائے اور ان کے ترلے کرے، ان کے پاؤں پڑے، اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. اور کیا کہا جا رہا ہے، ہماری فوج ہر روز ہمارے فوجی مار رہے ہیں، اور یہ مادر چود حرام زادے، یہ قادیانی جو ہیں، یہ سور کی اولاد، یہ پاکستان کے در پہ ہیں. کیا عمران خان ہو، کیا نواز شریف فیملی ہو، جنرل عاصم ہو، یہ سب کے سب مادر چود یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلمانوں کی ریاست ہے. ٹھیک ہے اس کے اوپر قبضہ تو قادیانیوں کا ضرور ہے، لیکن 25 کروڑ لوگ جو ہیں یہاں مسلمان ہیں. اسلام کے نام پر یہ ریاست، یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے. ایسٹ کی طرف سے بھی اور ویسٹ کی طرف سے قادیانیوں پہ بھروسہ کرو گے تو یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ایسا ہی ہوگا. تو اس لیے بھٹو جو آغا وسیم کا ویژن ہے، مرزائی ہٹاؤ تحریک، اس کا ساتھ دو اور پاکستان کو ایک مضبوط خوشحال اسلامی کنٹری بناؤ. ادروائز بہت حالات برے ہیں. تو آؤ سوچو سمجھو.